تقسیم کی تلوار، دشمن کی چال اور ہماری کمزوری۔ جب کوئی دشمن تمہیں میدان جنگ میں شکست نہ دے سکے تو وہ تمہیں آپس میں لڑا کر کمزور کر دیتا ہے۔ یہی وہ چال ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف آزمائی جاتی رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان متحد رہے وہ ناقابل شکست رہے، لیکن جب ان میں اختلافات پیدا ہوئے تو دشمن نے انہی دراڑوں سے فائدہ اٹھایا۔ ایک عبرتناک حکایت۔ یہ واقعہ ایک مشہور اسلامی سلطنت کا ہے جہاں مسلمان دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے۔ ان کے پاس بہترین فوج، طاقتور معیشت اور دانشمند علماء موجود تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ دشمن جانتا تھا کہ طاقتور مسلمان فوج کو میدان جنگ میں شکست دینا مشکل ہے، تو اس نے ایک نئی چال چلی۔ وہ خاموشی سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے لگا۔ اس نے کچھ کو یقین دلایا کہ وہ باقیوں سے زیادہ اہل ہے، کچھ کو عہدوں اور طاقت کا لالچ دیا اور کچھ کے دلوں میں حسد اور کینہ بھر دیا۔ پھر ایک دن وہی سپاہی جو کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے تھے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جو ایک دوسرے کے محافظ تھے وہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور جب مسلم کی طاقت اندر سے کمزور ہو گئی تو دشمن نے بغیر کسی بڑی جنگ کے ان پر قبضہ کر لیا۔ آج کی حقیقت، یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ غیر مسلم طاقتیں جانتی ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو گئے تو کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا، اسی لیے وہ مختلف فرقوں، قوموں، زبانوں اور سیاست کی بنیاد پر ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمیں دفاتر، تنظیموں اور معاشروں میں الگ الگ گروہوں میں بانٹ کر ہماری اجتماعی طاقت کو کمزور کرتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اصل دشمن وہ نہیں جو ہماری زبان، رنگ یا فرقے سے مختلف ہے، بلکہ وہ ہے جو ہمیں آپس میں لڑا کر کمزور کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی پہچان کو ذاتی مفادات سے اوپر رکھیں، اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کریں اور اسلام کے اصولوں پر متحد رہے تو کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وقت ہے کہ ہم تاریخ سے سبق لیں اور دشمن کی چالوں کو ناکام بنائیں، کیونکہ جب مسلمان متحد ہوتے ہیں تو دنیا ان کے قدموں میں ہوتی ہے، اور جب وہ بکھرتے ہیں تو وہ دوسروں کے قدموں میں ہوتی ہے۔